الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، پہلے عرض کیا تھا سورت کے آغاز میں کہ مشرکین مکہ نے یہود کے ساتھ مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور آزمائش کے 3 سوال کیے تھے، اور تینوں سوال بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے، دوسرا سوال تھا اصحاب کہف سے متعلق، اور تیسرا سوال تھا ذوالقرنین سے متعلق۔ تو اللہ رب العزت نے ان تینوں سوالوں کے جواب ارشاد فرمائے۔ روح سے متعلق جو سوال تھا اس کا جواب اس صورت سے پہلے والی صورت بنی اسرائیل میں دیا گیا، اور 2 سوال یعنی اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین کون تھا، اس کے بارے میں تفصیلی جواب سورۃ کہف میں اللہ رب العزت نے دیے ہیں۔ ذوالقرنین ایک نیک دل، عادل اور مسلمان حکمران گزرا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو تو ہو چکی ہے پہلے۔ اس نے 3 طویل سفر کیے، اور ان تینوں سفروں کا حال اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا۔ ان کا پہلا سفر مشرق کی طرف تھا، اور وہ اس مقام تک پہنچے جہاں تک انسانی آبادی تھی، اس سے آگے پانی تھا۔ دوسرا سفر ان کا مغرب کی طرف ہوا، اور مغرب میں بھی وہ اس مقام تک گئے جہاں انسانی آبادی کا آخری کنارہ تھا، اور اس کے بعد پھر پانی ہی تھا۔ تیسرا سفر ان کا مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ وہ شمال کی طرف تھا۔ تو اس سفر کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ کہ جب دوران سفر وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جو ایک درے کی صورت میں تھا، 2 پہاڑوں کے درمیان۔ تو وہاں پر ایک قوم آباد تھی، ان کی زبان تو ذوالقرنین نہیں سمجھ سکتا تھا۔ انہوں نے پہچان لیا بادشاہ ہے، لشکر اس کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے ایک پیشکش کر دی، ایک درخواست کر دی کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ حکمران ہیں، اور ہمارے لیے ایک پریشانی بنی ہوئی ہے کہ اس درے سے پرلی طرف یعنی پہاڑوں کے پیچھے کچھ قبائل آباد ہیں۔ یہاں پر 2 قبیلوں کا ذکر آیا، 2 نام بتائے گئے۔ تو وہ قبیلے وہاں پر آباد ہیں، ظالم قسم کے لوگ ہیں، وحشی قسم کے لوگ ہیں۔ وہ ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں، ہماری کھیتیوں کو برباد کر دیتے ہیں، ہمارے گھروں کو ویران کر دیتی ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، ہماری عورتوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ ہم تنگ آ چکے ہیں ان کی ان شرارتوں سے اور زیادتیوں سے۔ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار ہیں، آپ ہم سے ٹیکس لے لیں، ٹیکس مقرر کر دیں ہم پر، ہم دیتے رہیں گے،
لیکن آپ کام یہ کریں کہ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی ایسی دیوار کھڑی کر دیں تاکہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکیں، ان کی رسائی ہم تک نہ ہو سکے۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وہ لوگ کہنے لگے یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یاجوج و ماجوج ان دو قبیلوں کے نام ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ اگر ہم آپ کو ٹیکس دیں تو کیا آپ ہمارے لیے ایک دیوار بنا دیں گے تاکہ وہ دیوار کو عبور نہ کر سکیں، اسے پار نہ کر سکیں اور ان کی رسائی ہم تک نہ ہو سکے۔ تو اس کے جواب میں ذوالقرنین نے کہا قال ما مکنی فیہ ربی خیر، جو پروردگار عالم نے مجھے قدرت عطا کی ہے وہ بہتر ہے۔ فاعینونی بقوہ، تم میری مدد کرو، میرے معاون بن جاؤ، مجھے ٹیکس نہ دو، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم میرے معاون بن جاؤ اور اس طرح کہ جسمانی محنت کا کام تم میرے ساتھ کرو، کیونکہ اس وقت میرے پاس زیادہ مستری مزدور تو ہے نہیں، اس وقت میرے پاس افراد زیادہ ہے نہیں، تو لہٰذا جو جسمانی کام ہے، قوت کا کام ہے، طاقت اور محنت مشقت کا کام ہے، وہ مدد کرو میرے ساتھ، تم بھی لگ جاؤ۔ تو میں کیا کروں گا اجعل بینکم و بینہم ردما، میں بنا دوں گا تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دوں گا۔ تو وہ کون سے قبیلے تھے اور کون سی قوم تھی جو اس قدر شرپسند تھی کہ جن سے وہ لوگ تنگ آئے ہوئے تھے؟ ان کو قرآن حکیم نے یاجوج و ماجوج کے نام سے یاد کیا ہے یہاں پر۔ اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بھی تفصیل آتی ہے، اور اب تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، یاجوج و ماجوج کا نکلنا، ان کا خروج، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، تفصیل سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے، جب دجال کا قتل ہو جائے گا، خاتمہ ہو جائے گا، یہود کو قتل کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد یہ فتنہ سامنے آئے گا اور یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کہاں پر ہے، قرآن حکیم یہاں پر خاموش ہے۔ قرآن حکیم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ لوگ کہاں پہ تھے، شمال میں تھے، جنوب میں تھے، کون سی پہاڑیاں تھیں، کون سا پہاڑی سلسلہ تھا، کس جگہ رہتے تھے، قرآن حکیم نے یہ نہیں بتایا۔ یہ کون لوگ ہیں، اس کے بارے میں تفسیری روایات میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ کچھ روایات وہ ہیں جو بائبل سے لی گئی ہیں، کچھ وہ ہیں جو زبانی طور پر یہود کے اندر مشہور تھی، وہ روایات بھی لی گئی ہیں، لیکن ان میں جو بتایا گیا، کسی نے کہا کہ وہ ایک برزخی مخلوق ہے اور کسی نے کہا کہ وہ کوئی اور طرح کی مخلوق ہے، لیکن مفسرین اکرام کی رائے یہی ہے جو مستند رائے ہے کہ یاجوج و ماجوج قبیلے ہیں اور وہ انسان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا تو اس میں صرف وہ افراد بچے تھے جو کشتی میں سوار تھے، باقی سارے کے سارے انسان اپنے کفر کی وجہ سے، سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ اور پھر آگے جو نسل چلی ہے، جو کشتی میں سوار تھے، ان میں سے کسی کی نسل آگے نہیں چلی، صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسل آگے چلی ہے، حام، سام اور یافس۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ان کی اولاد آگے چلی ہے۔ تو فرماتی ہے کہ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے یافس ہیں، ان کی اولاد ہیں یاجوج و ماجوج۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، انسان ہی ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایک تو ان کے اندر کفر ہے سارا، ان میں مسلمان کوئی نہیں ہے، سارے کافر ہیں۔ دوسرا، ان کے اندر شر پایا جاتا ہے، فساد مچانا، فساد پھیلانا، یہ ان کا کام ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ احادیث مبارکہ میں جو تفصیلات آتی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، تو بتایا گیا کہ ان کے 4000 قبیلے ہیں، 4000 قومیں کہہ لیں، قبیلے کہہ لیں، اور ان کی تعداد
کا اگر اندازہ لگایا جائے تو اس نسبت سے ہے کہ 1000 میں سے اگر ایک انسان ہے، یعنی باقی انسانوں میں سے اگر 1000 میں سے ایک ہم ہیں تو 999 وہ ہیں، یعنی اتنی تعداد ہے، ہم سے 999 گنا زیادہ ہے، تعداد بہت زیادہ ہے ان کی۔ اور تعداد اس لیے بھی زیادہ کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان میں سے جب کوئی مرتا ہے نا تو مرنے والا اپنے پیچھے 1000 جوان چھوڑ جاتا ہے، ہر مرنے والا 1000 جوان چھوڑ جاتا ہے۔ آپ تو 3-4 بچے چھوڑ جاتے ہیں نا، اور اب تو وہ بھی 2 تک محدود ہو کر رہ گئے، اور وہ 1000 جوان چھوڑ کر جاتا ہے دنیا سے۔ تو اتنی بھاری تعداد ہے ان کی، اور کفر ہے ان کے اندر، شر ان کے اندر ہے، فساد ان کے اندر ہے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا، یہود کا صفایا ہو جائے گا، باقی لوگ جو بچیں گے وہ یا تو مارے جائیں گے یا پھر اسلام قبول کر لیں گے، سارے کے سارے مسلمان ہوں گے۔ تو اس دور میں یاجوج و ماجوج کا فتنہ ظاہر ہو جائے گا، اور یہ اتنی بڑی تعداد میں آئیں گے پھیلتے ہوئے کہ اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ان کا پہلا حصہ، اگلا حصہ ان کا وہ جب پہنچے گا بحیرہ طبریہ پر، اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ بعد میں جب دوسرا گروہ ان کا آئے گا، دوسرا گروپ آئے گا یا دوسرا لشکر آئے گا، تو وہ کہیں گے لگتا ہے کہ یہاں پر پہلے پانی تھا، اس طرح صاف کر کے جائیں گے۔ اب بحیرہ طبریہ کیا ہے؟ وہ پانی کا مٹکا نہیں ہے، کوئی پانی کی بالٹی نہیں، اب بھی موجود ہے۔ اس کی لمبائی ہے 23 کلومیٹر، اس کی چوڑائی ہے 13 کلومیٹر، اور اس کی گہرائی ہے 44 میٹر، یعنی 132 فٹ گہرا ہے، 23 کلومیٹر لمبا ہے، 13 کلومیٹر چوڑا ہے، اتنا بڑا سمندر ہے۔ لیکن وہ پہلا گروپ ان کا آنے والا سارا پانی صاف کر جائے گا، پی جائیں گے۔ لیکن ہوں گے انسان ہی، تعداد اتنی زیادہ ہوگی، یہ نہیں کہ وہ سارا پانی، ایک بندہ جو ہے وہ 4 بالٹیاں پانی پی جائے گا، نہیں، انسان ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کے چہرے گول ہوں گے، پھیلا ہوا چہرہ ہوگا، بڑا چہرہ ہوگا، چھوٹی آنکھیں ہوں گی اور چپٹی ناک ہوگی۔ یہ حدیث شریف بتایا گیا اس کے بارے میں۔ جب لوگوں نے سنا نا تو کچھ لوگوں نے لکھ دیا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی چائنا، جاپان، کوریا اور منگول، یہ جو لوگ ہیں نا یہ سارے نشانیوں پر پورے اترتے ہیں، یہی یاجوج ماجوج ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ہاں کوئی اگر کہے کہ ہم نے دنیا چھان ماری ہے، ہمیں تو نظر نہیں آئے وہ کہاں پر دیوار بنی تھی، ذوالقرنین نے کہاں دیوار بنائی، ابھی تک دیوار نہیں ملی، اتنی بڑی تعداد میں ہیں جو ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں، ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو لا یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ جس طرح آتا ہے نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ کی مخلوق کی دعوت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میری مخلوق ہے، میں ہی خالق ہوں، میں ہی رازق ہوں، ہر ایک کو روزی مل رہی ہے، بس آپ کو جو بادشاہت ملی ہے ٹھیک ہے، آپ کی حکومت جانوروں پر ہے، انسانوں پر ہے، جنوں پر ہے، پرندوں پر ہے، ہواؤں پر آپ کی حکومت ہے، تخت آپ کا ہواؤں میں اڑتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ رازق بھی بن گئے، رزاق میں ہی ہوں، تم نہیں کر سکتے یہ کام۔ لیکن انہوں نے کہا اللہ میں کرنا چاہتا ہوں دعوت، میرے پاس انتظام ہے، میرے پاس جنات ہیں، میرے پاس دیو ہیں بڑے بڑے، ہم بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ لگے رہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ دیگیں چڑھی رہی اور دعوت ہوتی رہی، سارا پروگرام بنتا رہا۔ جب سارے کھانے تیار ہو گئے، جن بھی لگے ہوئے، انسان بھی لگے ہوئے، جب سب کچھ تیار ہو گیا، سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ آپ بھیج دیجئے۔ تو سب سے پہلے ایک سمندری مچھلی نکلی، اور اس مچھلی نے سارے کھانے کا ایک نوالہ کر لیا۔ اللہ نے فرمایا سلیمان آ رہی ہے مخلوق، اللہ نہ آئے، کوئی نہ آئے، کیوں نہ آئے بھائی، وہ تو ایک مچھلی کھا گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اس جیسی کئی مچھلیوں کو روزانہ ہم پوری خوراک دیتے ہیں، تم کہاں سے کھلاؤ گے؟ تو پروردگار عالم کی مخلوق کتنی ہے، کہاں ہے، کس حال میں ہے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔
ہم کون ہوتے ہیں تلاش کرنے والے؟ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، تعداد بھی ہم سے زیادہ ہیں، آج تک ہم ان کے ٹھکانے معلوم نہیں کر سکے، حالانکہ اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں، آپ کے گھروں کے اندر ہی وہ رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کوئی جانتا ہے؟ انہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص وقت تک کے لیے ان کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، جب وقت ظاہر پورا ہوگا تو وہ ظاہر ہو جائے گا سب کچھ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو دیوار بنائی تھی ذوالقرنین نے، اس دیوار کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آج تک وہ اس کو توڑ نہیں سکے، روزانہ سوراخ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، راستہ مل جائے نکلنے کا، اوپر چڑھ نہیں سکتے، دونوں طرف پہاڑ ہے اور برفیلے پہاڑ ہیں، اوپر برف ہے، پہاڑوں پر نہیں چڑھ سکتے۔ دیوار ایسی سیدھی بنائی گئی ہے اور اونچی بنائی گئی ہے پہاڑوں کے برابر تک کہ اس دیوار پر چڑھ نہیں سکتے، تو سوراخ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک وہ اتنا سوراخ نہیں کر سکے کہ جس کے ذریعے سے باہر نکل آئیں۔ محنت تو کر رہے ہیں، صدیاں گزر گئیں، ہزاروں سال گزر گئے، ابھی تک ان کو راستہ نہیں ملا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں تھے، بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہلاکت ہے عرب کے لیے، وہ شر قریب آ چکا ہے، وہ فساد اور فتنہ قریب آ چکا ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سا شر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو دیوار ذوالقرنین نے کھڑی کی تھی، یاجوج و ماجوج کا راستہ روک رکھا تھا، وہ لگے ہوئے محنت کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو ملا کر بتایا کہ اتنا سوراخ ہو چکا ہے، اتنا سوراخ اب تک ہو چکا ہے، اور مزید باقی ہے، مزید سوراخ جب پورا کر لیں گے تو باہر نکل آئیں گے، اور ہر طرف فتنہ پھیلے گا، ہر طرف فساد ہی پھیلے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی یاجوج و ماجوج نے باہر آنا ہے، نکلنا ہے، دیوار پار کرنی ہے، اور پوری دنیا میں انہوں نے پھیل جانا ہے۔ تعداد میں نے پہلے عرض کر دیا، اتنی بھاری تعداد ہے تو پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملے گا، عیسیٰ اب وہ فتنہ آ رہا ہے، اب وہ یاجوج و ماجوج آ رہے ہیں جس کو روکنے اور جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، لہٰذا اہل ایمان کو لے کر آپ طور پر چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو، مسلمانوں کو ساتھ لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، یاجوج و ماجوج پھیل جائیں گے زمین میں، اور وہ کتنا عرصہ رہیں گے، کتنے دن رہیں گے، کتنے مہینے رہیں گے، اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا، یہ کتنے عرصے تک یہ فتنہ فساد رہے گا۔ تو بہر طور وہ قتل و قتال بھی کریں گے، جنگ بھی کریں گے، لڑائی بھی کریں گے، کسی میں طاقت نہیں ہوگی ان کا مقابلہ کرنے کی۔ اور پھر جب وہ پہنچیں گے فلسطین کے علاقے میں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم نے ختم کر دیا، اب آسمان والوں سے جنگ کرتے ہیں۔ تیر چلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہوگی کہ جب تیر اوپر سے واپس آئے گا تو اس کے سرے پہ خون لگا ہوگا، تو وہ خوش ہو جائیں گے، دیکھو بھائی ہم غلبہ پا رہے ہیں، ہمیں فتح حاصل ہو گئی ہے آسمان والوں پر بھی۔ تو اس موقع پر مسلمان پریشان ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں گے، اللہ کے پیغمبر اللہ سے دعا کیجئے رب تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، جو آپ کے ساتھ موجود ہوں گے وہاں پر اہل ایمان وہ آمین کہیں گے، تو اللہ رب العزت ان تمام یاجوج و ماجوج کو ہلاک کر دیں گے۔ ایک دانہ نکلے گا اور اس کی وجہ سے سارے کے سارے ایک ہی دن میں ہلاک ہو جائیں گے۔ اور پھر جب ہلاک ہو جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام طور سے نیچے اترنے کی کوشش کریں گے تو زمین میں ہر طرف بدبو پھیلی ہوگی، ہر طرف ان کی لاشیں پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے، پروردگار ہمارے لیے زمین کو پاک کر دیجئے، یہ تو ہر طرف ان کے وجود پڑے ہیں، مردہ جسم پڑے ہیں، بدبو پھیلی ہوئی ہے، زندگی کیسے گزرے گی ہماری؟ تو اللہ رب العزت اس موقع پر پرندوں کو بھیجیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان پرندوں کی گردنیں اونٹ جیسی ہوں گی، اور وہ پرندے آئیں گے، ان لاشوں کو کھائیں گے بھی، اور باقیوں کو اٹھا کر لے جا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ اور جب ساری لاشیں ہٹ جائیں گی تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے بارش آئے گی،
اور مسلسل 40 دن تک بارش برسے گی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی کچا یا پکا مکان ایسا نہیں ہوگا جو بارش کے پانی سے ٹپک نہ جائے، ٹپک رہا ہوگا پانی ہر ایک مکان کی چھت سے۔ اس کے بعد پوری زمین صاف ہو جائے گی اور رب تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے کہ اب اپنی ساری برکتیں نکال دیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک انار کا دانہ، ایک انار پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ انار کا چھلکا اتنا ہوگا کہ اس کو جب کاٹا جائے گا تو آدھا چھلکا اگر اوپر لٹکا دیا جائے تو کئی افراد اس کے سائے میں بیٹھ سکتے ہیں، وہ خیمہ بن جائے گا۔ فرمایا کہ ایک بکری کا دودھ پورے گھرانے کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ اتنی برکت اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ فتنے اور فساد دنیا میں آنے ہیں۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وہ لوگ کہنے لگے ذوالقرنین سے کہ اے ذوالقرنین، اگر آپ ہم پر ٹیکس نافذ کرتے ہیں تو کر دیجئے، ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ شر پسند قوم ہے، یاجوج و ماجوج نے فساد مچا رکھا ہے، ہمیں پریشان کرتے ہیں، ان کی اور ہمارے درمیان کوئی دیوار کھڑی کر دیجئے۔ تو ذوالقرنین نے کہا مجھے ٹیکس کی ضرورت نہیں، تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ رب العزت نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، جو اللہ نے مجھے قدرت دی ہے میں اسی کو کام میں لاؤں گا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میرے معاون بن جاؤ، جسمانی محنت و مشقت کا کام تم کرو۔ تو پھر ذوالقرنین نے کہا آتونی زبر الحدید، لاؤ اب میرے پاس تم لوہے کی تختیاں لے کر آؤ، لوہے کے تختے لے کر آؤ۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ وہ لوہے کے تختے لے کر آئے تو ذوالقرنین نے ان تختوں کو اٹھایا ایک دوسرے کے اوپر اور پہاڑوں کے برابر کر دیا، اسے لے گئے اوپر تک، اور پھر فرمایا قال انفخوا، فرمایا کہ اب اسے پھونکو، اب اس کو آگ جلاؤ، آگ دو اب اس کو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ آگ میں جب آگ جلائی گئی، آگ کو پھونکا گیا، اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ وہ سارا آگ بن گیا، آگ کی طرح دہکنے لگا لوہا۔ تو پھر ذوالقرنین نے کہا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، کہنے لگا اب لاؤ میرے پاس تانبا تاکہ اس پر پگھلا ہوا تانبا پہ ڈال دیا جائے۔ اب یہ دیوار کس طرح بنائی گئی؟ مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ وہ اس طریقے سے بنائی گئی، اس کو گرم کیا گیا، اتنی مضبوط دیوار جو ہزاروں سال میں ٹوٹ نہیں سکی، تو وہ کیسے بنی ہے، لوہے کو کیسے پگھالا گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے نیچے لکڑیاں رکھی، لکڑیاں، اور دوسری وہ چیزیں جو آگ پکڑنے والی ہیں، ان کے اوپر لوہے کے تختے رکھ دیے، پھر اس کے اوپر لکڑیاں، پھر اس کے اوپر لوہے کے تختے، تہ در تہ لکڑی اور لوہا، لکڑی اور لوہا، اس طریقے سے رکھا گیا، اوپر تک لے گئے۔ جب اوپر تک پہنچ گئی دیوار ان کی، فرمایا کہ اب اس کو آگ لگاؤ۔ اب جب آگ لگائی گئی تو ہر تختے کے نیچے آگ ہے آخر تک، اور جب وہ آگ بھڑکی تو اس نے سارے لوہے کو نرم کر دیا، سارا لوہا آگ کی طرح تپنے لگا، سرخ ہو گیا۔ جب سارا گرم ہوا لوہا آپس میں قریب ہوا تو پھر اس کے اندر جو سوراخ کیے گئے تھے اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا بھر دیا گیا۔ اب تانبے کو کیسے پگھلایا گیا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، یہاں پر تفصیل تو ہے نہیں۔ تو اس طریقے سے ایک مضبوط دیوار ذوالقرنین نے وہاں پر کھڑی کر دی، قائم کر دی، جو آج تک قائم ہے، اور اسی کے پیچھے وہ فتنہ چھپا ہوا ہے۔ فرمایا کہ وہ ایسی دیوار ہے فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، وہ ایسی دیوار ہے جس پر وہ چڑھ نہیں سکتے، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہ اس میں سوراخ کر سکتے ہیں، نہ اس کے اوپر چڑھ سکتے ہیں، بالکل سیدھی دیوار، پہاڑ بھی سیدھے ہیں، دیوار بھی سیدھی، اس پر چڑھ نہیں سکتے، اور اس دیوار میں سوراخ بھی نہیں کر سکتے، ان کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے، صدیاں ہو گئیں لگے ہوئے ہیں، آج تک سوراخ ان کا مکمل نہیں ہوا۔ اور ذوالقرنین نے اتنا بڑا کام کرنے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ میں نے سب کر دیا، دیکھو تم پریشان تھے، میں نے تمہاری پریشانی کو بدل دیا، میں نے تمہیں ان سے نجات دلا دی، نہیں۔ سارا کام کرنے کے بعد ذوالقرنین کہنے لگا قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔
یہ اگر قوت دی ہے، طاقت دی ہے، عقل دی ہے، سوچ دی ہے، میرے رب کی عطا کرتا ہے، یہ سب میری رب کی مہربانی سے ہوا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، تو فرمایا کہ جب وعدہ آئے گا میرے پروردگار کا تو پھر یہ دیوار گر جائے گی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے پروردگار کا وعدہ برحق ہے، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ رب العزت نے ایک دن ان کو یہاں سے نکالنا ہے، انہوں نے زمین پر جانا ہے، زمین پر پھیلنا ہے، فتنہ مچانا ہے، فساد مچانا ہے، یہ زمین پر ضرور جائیں گے، لیکن کب یہ پھیلیں گے؟ کب زمین پر؟ جب میرا رب چاہے گا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک بڑی نشانی ہے یاجوج و ماجوج کا نکلنا اور ان کا ظاہر ہونا۔ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے سارے واقعات رکھے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے یہ سارے فتنے آنے ہیں، لیکن قرآن حکیم ہمیں خبردار کرتے ہوئے کہتا ہے۔ ایک ساتھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے 3 جمعے ایک ہی آیت پڑھی ہے خطبے میں، مسلسل 3 جمعہ خطبات میں آپ نے ایک ہی آیت پڑھی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے تو 3 مرتبہ پڑھی ہے اور آپ نے 1 مرتبہ بھی غور نہیں کیا۔ اس پہ سوچے تو صحیح کہ میں نے پڑھا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کیا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور یہ میرے بندے کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تم سارے غفلت میں ہو اور قیامت تمہارے قریب آ چکی ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قریب ہے تمہارے، تو اب یہ واقعات، یہ حالات ہمارے قریب آ رہے ہیں، بلکہ قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم سے آ کر پوچھیں، قرآن کریم سے ہدایت حاصل کریں، قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کریں۔ ہم پوچھیں قرآن حکیم سے کہ ہم نے زندگی کیسی گزارنی ہے۔ ہماری تو ساری زندگی جھوٹ میں گزر رہی ہے، فراڈ میں گزر رہی ہے، دھوکے میں گزر رہی ہے۔ ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے دوسرے کو دھوکہ دیا جائے، اور جو بندہ جتنا زیادہ دوسرے کو دھوکہ دے سکے وہ سمجھتا ہے میں بہت ہوشیار بندہ ہوں۔ اللہ کے یہاں یہ ہوشیاریاں نہیں چلیں گی، اللہ کے دربار میں یہ چالاکیاں نہیں چلیں گی۔ وہاں پر دلوں کو دیکھا جائے گا، اندر تمہارے کیا تھا، تمہارے اندر کتنا اخلاص پایا جاتا تھا، تمہارے اندر کتنی سچائی پائی جاتی تھی، دلوں کو دیکھا جائے گا۔ وہاں پر فیصلہ دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا ہوگا، ہمارے ظاہر کا نہیں ہونا۔ وہاں پر میں ابھی ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ ابھی اللہ رب العزت نے زندگی ہمیں عطا کی ہوئی ہے، تو اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مواقع ایسے پیدا فرما دیے اپنے بندوں کے لیے تاکہ بندے ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ان موقعوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہم ان لمحات کو، ان گھڑیوں کو ضائع کر دیتے ہیں ہمیشہ، جو کہ اللہ رب العزت نے بطور خاص مہربانی فرماتے ہوئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر لطف و کرم فرماتے ہوئے ہمیں موقع عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک موقع ابھی آنے والا ہے، 3-4 دن بعد چاند نظر آئے گا، جو 10 راتیں آئیں گی، تو یہ 10 راتیں وہ ہیں جن کی پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں قسم کھائی ہے۔ یہ وہ بابرکت راتیں ہیں۔ لوگ لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ 10 راتیں اللہ نے جو عطا فرمائی ہیں، ذی الحج کی 10 راتیں، فرمایا ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بس 10 راتیں ہیں۔ تو ان 10 راتوں کو تو کم از کم اللہ کی یاد میں گزار لیں۔ آج آپ مسجد میں بیٹھے ایک عہد کر لیں، لیکن پکا، میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتے ہیں۔ تبلیغی جماعت میں حضرات کہتے ہیں نا کہ ارادہ کر لو نیکی ملے گی، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ ارادہ کر لو، میں یہ کہوں گا وعدہ کر لو۔ نیکی نہیں ملے گی صرف، بلکہ توفیق ملے گی، آگے بھی فائدہ زیادہ ہوگا، صرف ارادہ کافی نہیں۔ کہ کم از کم یہ 10 راتیں آج عہد کر لیں، باوضو بیٹھے ہیں سارے، کہ اللہ بہت نافرمانی کر چکے، بہت وقت ضائع کر چکے، اللہ ہمارے دن بھی ضائع چلے گئے، ہماری راتیں بھی ضائع ہوتی رہیں، ہم دن رات گناہوں میں لگے رہے، ہم نے آپ کو راضی کرنے کے لیے کبھی سوچا تک نہیں،
موت قریب آتی جا رہی ہے اور ہم کن کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اے پروردگار، آج ہم عہد کرتے ہیں کہ 10 راتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں، ان 10 راتوں کو صرف آپ کی عبادت میں گزاریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ دوسری جز وہ یہ کہ ہم ایک عہد کر لیں آج کہ اللہ اگر زندگی بھر مجھ سے نہیں ہو سکتا، آغاز میں کرتا ہوں، توفیق آپ نے دینی ہے، شروع میں کر لیتا ہوں، اللہ آگے کام آپ نے بڑھانا ہے، ہمارے لیے آسانیاں آپ نے پیدا کرنی ہے۔ اللہ آپ کے گھر میں بیٹھ کر، بابرکت دن ہے، جمعے کا دن ہے، اللہ آپ سے عہد کرتا ہوں کہ جب چاند نظر آ جائے گا، یہ 10 بابرکت راتیں سورج غروب ہونے سے لے کر صبح اشراق تک اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ کرتے ہیں نا؟ ڈر کے نہیں نا بھائی، ڈر کیوں کر رہے ہو؟ میں بھی کر رہا ہوں، میں نے ہاتھ بھی اٹھا رکھا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ عہد کر رہا ہوں۔ سارے دوستوں سے کہہ دیں کہ 10 راتیں مغرب کی نماز کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد صبح اشراق تک مجھے کوئی کال نہ کرے، میں کال نہیں اٹھا سکوں گا، مجھے کوئی میسج نہ کرے، میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ شیطان برغلائے گا آپ کو، شیطان برغلائے گا، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یار باقی ساری باتیں چھوڑ دو، قاضی صاحب نے عہد لیا تھا، قاضی صاحب کا اپنا درس قرآن آیا ہوا ہے وہ تو سن لو، اس کا اپنا درس قرآن آ گیا ہے وہ تو سن لو نا، باقیوں کی نہ سنو، یہ بھی نہیں سننا، میں بھیجوں گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہماری طرف سے آئے گا، یہ بھی نہیں سننا، کیونکہ ایک بار آپ نے اٹھا لیا پھر گئے، پھر آپ نے درس قرآن بھی سن لیا اور پھر باقی کئی درس آپ نے سن لی اور کئی آپ نے دیکھ لی۔ یہ اللہ سے عہد کریں، اللہ یہ 10 راتیں زندگی بڑی برباد کر چکے ہم، اللہ نافرمانی کرتے رہے آپ کی، کم از کم یہ 10 راتیں ہم اس حال میں گزاریں گے کہ تاکہ پچھلی ہماری گزری ہوئی زندگی کا کفارہ ہو سکے۔ یہ 10 راتیں مثال کے طور پر اگر آپ 1 گھنٹہ یہ استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا استعمال کرتے ہوئے، آج ابھی گھر جا کر جب آپ کسی کو میسج کرتے ہوئے بیٹھے، میسج کرنے کے لیے یا کچھ فیس بک پر دیکھنے کے لیے بیٹھے تو ٹائم دیکھ کر بیٹھے، اور جب اٹھے تو ٹائم دیکھ لینا کتنا وقت آپ کا ضائع ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اگر آپ کا بہت کم وقت ضائع ہوا، 1 گھنٹہ ضائع ہوتا ہے، تب 1 گھنٹے میں آپ صلاۃ التسبیح بھی پڑھ سکتی ہیں، اس 1 گھنٹے میں 2 سپارے بھی پڑھ سکتی ہیں، کتنا سارا کام کر لیا آپ نے، وہ سارا ضائع ہو رہا ہے۔ تو کم از کم یہ 10 راتیں اللہ سے عہد کر لیں، اللہ ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے، یہ 10 راتیں آپ کی رضا کی خاطر اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہاتے رہیں گے، اللہ آپ سے معافی مانگتے ہوئے آپ کے سامنے روتے ہوئے گزار دیں گے۔ اگر یہ ارادہ آپ کر لیں توفیق رب تعالیٰ عطا فرمائیں گے، بلکہ جب انسان دل میں ایک پختہ عہد کر لیتا ہے، ابھی کام شروع نہیں کیا ہوتا، رب تعالیٰ اس کا اجر و ثواب جاری کر دیتے ہیں۔ عہد آپ آج سے کر لیں اور دیکھیں پھر اجر و ثواب آپ کا لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بابرکت راتوں کی برکتوں سے محروم نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔